من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک بار پھر ایک انتہائی اہم سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم انتہائی دلچسپ موضوعات پر بات کر رہے ہیں اور ایسے رویوں پر نظر ڈال رہے ہیں جو آپ کی زندگیوں، ہماری زندگی اور ہم سب کے ارد گرد ہر فرد کی زندگی کو بہت متاثر کرنے والے ہیں. بہت سے ایسے جذبات جو ہماری ایفیشنسی کو یا تو بہت بڑھا دیتے ہیں یا زندگی کو بہت متاثر کر دیتے ہیں. انہی جذبات، انہی محسوسات، انہی خیالات کے اوپر بات کرتے کرتے ہوئے ہم آج اگلے سلسلے میں داخل ہوئے ہیں. آج ہم جس چیز پر بات کریں گے بڑا اہم موضوع ہے جو ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ ہے غم اور اداسی. یہ ایسے محسوسات، ایسے جذبات ہیں جس سے ہم میں سے کوئی بھی فرد ناشناسا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی غم انسان کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے، اور اداسی بھی ایک ایسا ہی جذبہ ہے کہ اکثر ہمیں لوگ اداس، ہم لوگوں کو، ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو ہمارے ارد گرد اداس ہوتے ہیں. کچھ لوگ اداسی پر جلد قابو پا لیتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں ہمیشہ ہی ایسے ملتے ہیں جو کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اداسی کا شکار ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم انہی جذبات، انہی محسوسات، انہی خیالات اور انہی انسانی رویوں پر بات کرتے ہیں اور پھر اس کا حل بھی تلاش کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ استاذہ نکہت ہاشمی موجود ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، نہ صرف دینی طور پہ بلکہ ایموشنلی یہ چیزیں ہمیں کیسے ڈسٹرب کرتی ہیں اور ان کے حل کس طرح سے آسانی سے تلاش کیے جا سکتے ہیں. اپنی کیپیسٹی کے اندر الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی حل آپ کے سامنے ضرور تجویز کریں. تو آج کا موضوع انتہائی دلچسپ ہے جس کی کچھ ریالٹیز ہیں، کچھ ازمپشنز ہیں اور کچھ ہمارے کچھ ایسا کہنا چاہیے کہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے بہت سے غم ہیں جو ہمیں پکڑے رہتے ہیں. تو زیادہ آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے، غم اور اداسی. غم تو سمجھ آتا ہے کہ اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ غم کسے کہتے ہیں اور اداس ہونا کسے کہتے ہیں. ان دو رویوں کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ غم کیا ہے؟ خوشی کا اپوزٹ ہے. انسان جیسے خوش ہوتا ہے اور کسی چیز کے ملنے پہ، محروم ہونے پہ اسے غم ہوتا ہے. چاہے کسی انسان سے محروم ہو، مال سے محروم ہو، عزت سے محروم ہو. محرومی انسان کو غم میں مبتلا کرتی ہے، اور غم دراصل وائرس ہے، گھن کی طرح چاٹ جاتا ہے انسان کو. اور غم زدہ انسان اداس رہتا ہے. اداسی بھی ایک کیفیت ہے، ایک رویہ ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کسی کا مزاج بھی بن جاتا ہے. اور وہ جیسے شاعروں نے اداسی پہ بہت بات کی، غم پر بہت بات کی. پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ہوپ کی بات کم ہوتی ہے، خوشی کی بات کم ہوتی ہے، اور سارے لوگوں کی نفسیات ہی ایسی بن گئی ہے. ایسے لگتا ہے ہر کسی کا سوئچ کئی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے وہ جہاں جاتے ہیں ہر طرف لوگوں کے ہاتھ میں سوئچ پکڑا دیتے ہیں. بٹن آن، بٹن آف، کنٹرول باہر ہے. کسی کی بات دکھ دے گئی، کسی کی ذات دکھ دے گئی. تو دکھ جو ہے وہ ریئل نہیں ہوتا، یہ غم ریئل نہیں ہے. انسان کے لیے یہ خود ساختہ قسم کا رویہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے مزاج میں اداسی در آتی ہے. تو غم اور اداسی ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. صحیح. استاد یہ بات آپ نے بڑی اچھی طرح توجہ دلائی کہ غم اپوزٹ ہے خوشی کے،
یا انسان خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے یا کوئی بیچ کا رویہ بھی ہوتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا جو آپ نے اپنی بات کے شروع میں توجہ دلائی کہ اکثر شاعر جو ہیں ان کی شاعری میں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم بہت ساری شاعری ایسے پڑھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاعر کسی نہ کسی غم کو کھانے کے بعد ہی وجود میں آتا ہے. تو اور اداسی کو بھی اس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے. یعنی بے شمار شعر ہمیں اس کے حوالے سے ملتے ہیں. جیسے ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا، مجھ میں پائے جاتے ہیں اداسی کے جراثیم اس قدر، میں تجھ کو بھی اپنے غم میں مبتلا کر جاؤں گا، تجھ کو بھی میں اس مرض میں مبتلا کر جاؤں گا. یعنی میں کبھی کبھی جب اداسی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خوشی کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا زیادہ سیلف میڈ رویہ ہے. لوگ ڈفرینٹ طرح کے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر موقع کو بڑے صبر سے گزار دیتے ہیں اور غم کے موقع کو بھی ایک بیلنسڈ رویہ رکھتے ہیں، جس کو ہم آگے پروگرام میں زیادہ کھول کے بیان بھی کریں گے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اداس ہوتے ہیں اور کوئی بھی ایسا موقع نہیں آتا کہ جب ان کی اداسی میں کوئی کمی آئے اور کچھ مغموم اور کچھ چیزوں پر غم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یعنی میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو زندگی میں اس لیے غم زدہ ہیں کہ ان کے پاس کوئی غم نہیں ہے. اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہر قوم کا مزاج بنانے میں ادیبوں کا، شاعروں کا اور قوم کے رہنماؤں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ان کے اثرات ہوتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں اداسی کو، غمزدہ رہنے کو بہت توجہ دی گئی ہے اور لوگ غم منانے پہ فخر کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غم منائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم زاد کو غم، دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. ریلی غم جو ہے وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. غم انسان کا کچھ چھوڑتا نہیں. اور اصلاً اگر آپ دیکھیں تو جتنا زیادہ انسان کا اپنے دشمن سے تعلق ہوتا ہے نا، اتنا زیادہ انسان غمزدہ رہتا ہے، اداس رہتا ہے، کیونکہ شیطان کے وسوسے انسان کو چین نہیں لینے دیتے. ابلیس تو چاہتا ہے کہ انسان کسی طرح سے بھی سکون میں نہ رہے، کیونکہ وہ پرسکون ہوگا تو کریٹیو کام کرے گا، اس کا انرجی لیول بڑھے گا، تو وہ انرجی کو لو کرتا رہتا ہے. اس انرجی کو بڑھانے کے لیے ہمارا دین ہمیں کتنے راستے بتاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان غمزدہ نہیں رہتا، اداس نہیں رہتا. تو یہ اصل میں ہمارے دشمن کی ایک چال ہے کہ ہم ہمیشہ غمزدہ رہیں. اب دوسری طرف ہم انسانوں میں سے دیکھتے ہیں، انسان یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر وہ لایانی فضول قسم کی مصروفیات میں ہمیشہ اپنے آپ کو گم کیے رکھتا ہے. اس کی وجہ سے یعنی جب تک وہ مصروف رہتا ہے ٹھیک ہے، جو ہی وہ فارغ ہوا پھر ایک ہالونیس ہے. ہالونیس کی وجہ سے ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ہالونیس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بعض اوقات بہت کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غیر مطمئن محسوس کرتا ہے. اس کے پاس مال ہے، بچے ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ غم منانا اس کی عادت ہو گئی ہے، فطرت ثانیہ ہی بن جاتی ہے. یہ والے لوگ، میں سمجھتی ہوں اس پہ ہمیں تھوڑی کھل کے بات کریں، سوسائٹی میں یہ لوگ بہت زیادہ ملنے لگ گئے ہیں. ہماری لائف سٹائل میں کوئی ایسا چینج آیا ہے یا ہمارے اپ برنگنگ میں ایسا کوئی چینج آ گیا ہے یا ہمارے خاندانی نظام میں ایسا کوئی گہرا سوال ہے. چینج آ گیا کہ لوگ، اور بہت لوگ آ کے کمپلین کرتے ہیں، اور اسپیشلی خواتین میں تو شاید غم پایا ہی جاتا تھا، اب مرد حضرات بھی بہت زیادہ مغموم رہنے لگ گئے ہیں. تو کیا ایسی ریزن ہے جس کی وجہ سے اوور آل صحبت کا اثر ہے سوسائٹی؟ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو لائف سٹائل آپ کا اثر انداز تو ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر دیکھیں بچے ہیں یا بڑے ہیں سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں، ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو اپنے اندر پورے طریقے سے انوالو کر لیتی ہیں، انسان کا ذہن کسی کام کی طرف جاتا ہی نہیں. جب کوئی اتنا ڈوب کے مصروف ہو گیا
جب وہ باہر نکلے گا تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی میں کہاں ہوں، یعنی دنیا خالی خالی لگتی ہے، خالی خالی لگتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی، مس فٹ فیل کرتا ہے، مس فٹ فیل کرتا ہے، یعنی وہ جس دنیا میں تھا اس سے جب وہ اصل دنیا میں آتا ہے تو مس فٹ فیل کرتا ہے. مس فٹ فیل کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کا بہت گہرا اثر ہے اداسیوں میں، غم میں. غم غلط کرنے کے لیے تو سارا وقت لوگ مختلف میڈیمز پہ مصروف عمل ہوتے ہیں اور زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر جو خبریں ریلیز ہوتی ہیں ہر وقت انسان کو سٹریس دینے کے لیے کافی ہیں. کوئی صبح آپ ایسی نہیں پاتے جب آپ صبح کوئی خطرناک خبر نہیں سن لیتے یا کوئی خطرناک خبر نہیں پڑھ لیتے. اب تو صبح کے اب رات کی پھر جس پہر آنکھ کھلتی ہے تو آپ ضرور مطلب دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک پر امید صبح ہے، روشن صبح ہے. اگر وہ روشن صبح ہی بجھ جائے، یہ اب آپ رات کو کمٹمنٹ کر کے سوتے ہیں کہ آپ نے صبح یہ نئے امور انجام دینے ہیں یا اس طرح کی نئی چیزیں سیکھنی ہے، صبح لیکن انرجی لیول بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو انسان نے پھر اداس ہی ہونا ہے، غمزدہ ہی ہونا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کرنا کیا تھا اور میں کر کیا رہا ہوں. ایک عجیب بے کلی کا شکار ہو جاتا ہے. ٹینشن، سٹریس، پریشر، پھر ڈپریشن، پھر میڈیسن. اور ظاہر ہے کہ میڈیسن کے نتیجے میں انسان سویا رہے تو اس کا کیا رہ گیا؟ اس کی لائف میں کچھ نہیں ہے. استاد صاحب بہت ہی اہم بات کر رہی ہیں، لیکن ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ یہیں سے بات کو دوبارہ شروع کریں گے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی لوگ ذرا زیادہ غمگین رہنے لگ گئے ہیں. ایک تو میں چاہوں گی کہ اس کی تھوڑی وضاحت کریں، لیکن کیا جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو لوگ غمگین نہیں ہوتے تھے یا لوگ غمزدہ نہیں ہوتے تھے، اداس نہیں ہوتے تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگ غمزدہ نہیں ہوتے تھے یا اداس نہیں ہوتے تھے. ذرا انٹینسٹی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس میں اضافہ ہو گیا. It's a sort of depression as well. آپ اسے ڈپریشن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ لیکن پینک ہو جانا، یعنی انزائٹی ہو ابتدائی جانا، سٹیج. جی اور بالکل. اس انزائٹی میں آپ شاؤٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سٹیٹ پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پر آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے اپنے آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ ایڈکشن ہے، اور ایڈکشن کے بعد ہمیشہ اداسی ہوتی ہے. انسان اچھی سٹیٹ میں نہیں شاید ہوتا. آپ اپنے سوشل لائف کا بہت کمپیریزن کرتے ہیں اپنے آپ سے، فرینڈ سے، رشتہ داروں سے، اس کی وجہ سے بھی اداسی آتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کمپیریزن کرنا. کیونکہ پہلے بہت ساری خوشیاں چھپی ہوتی تھیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھیں جس کے بارے میں جب ملتے تھے تو تذکرہ ہوتا تھا اور اتنا وقت ہی نہیں ہوتا یہ تھا. سوشل میڈیا ہے نا جس میں ہر کوئی کھا رہا ہے تو فوراً سٹیٹس لگا رہا ہے. آپ کسی سے مل رہے ہو، کہیں جا رہے ہو، ہر وقت آپ ویسے تو فیل کرتے ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہیں اور یہی میں جاننا چاہتی ہوں ان کہ کانٹیکٹ ہیں. اصل میں تو آپ زیادہ سوشل ہو جاتے ہیں، زیادہ آپ کے روابط ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ بات کر رہے ہیں، زیادہ ان کانٹیکٹ رہ رہے ہیں، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں. اداسی کم نہیں ہونی چاہیے اس سلسلے میں. بات یہ ہے کہ اس کے بائی پروڈکٹس بھی تو ہیں. یعنی آپ جو ان کانٹیکٹ ہیں وہ ریئل نہیں ہے، کیونکہ آپ جب ریئلی کسی سے ملتے ہیں، لائف ملتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ پر اثرات ہوتے ہیں. آپ جب ہاتھ ملاتے ہیں کسی سے، آپ کو لوگوں کے ہاتھ کا ٹچ بھی فائدہ دیتا ہے. آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بتاتے ہیں. جیسے دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں کسی کی ڈیتھ ہوئی، میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے
جب میں ان کے گھر گئی تو شکریہ ادا کرنے کے لیے آئیں کہ آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تسکین ملی کہ اب تو لوگ کووڈ کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھر بھی نہیں جاتے رہے ڈیتھس کے موقع پہ. تو لوگوں کو ریلی پہلے کے مقابلے میں یہ نہیں کہتی 100%, 200%, یعنی اس سے بہت زیادہ ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. فیس بک پہ آپ کے اگر 500 فرینڈز ہیں یا 1000 ہیں یا 2000 ہیں, کسی کی ڈیتھ ہوئی تو ایک بھی ان میں سے ڈیتھ کے موقع پہ پہنچتا نہیں ہے. اور فزیکلی یعنی عام لائف میں آپ کے ساتھ روابط نہیں ہوتے, وہ تعلقات نہیں ہوتے. سوشل سیٹ اپ میں چینج آ رہا ہے وہ ہمیں زیادہ تنہا کر رہا ہے. سوشل سیٹ اپ میں یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, یہ سوشل کانٹیکٹ نہیں ہے. ڈسٹنس میں رہ کے آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. کی سزا بھی مل گئی. سزا بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے نا کہ سزا جو ہے وہ اس کی جنس سے ہوتی ہے نا, جیسا کسی نے عمل کیا ہوتا ہے. یعنی یہ جو ہم ایک دوسرے کو اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بہت قریب سمجھ رہے ہیں, جب ہم ریئل لائف کے کمپیریزن میں آتے ہیں تو ہم اس طرح سے ایک دوسرے کو اپنے اس مواقع پہ, غم خوشی کے موقع پہ پاتے نہیں ہیں. یعنی یہ چیز اور زیادہ لوگوں کو دکھ میں لے کے جا رہی ہے. سب سے زیادہ لوگوں کو پریشان کرنے والی یہ چیز ہے, لوگ سمجھتے ہیں ہم قریب ہیں حالانکہ وہ دور ہو گئے. جیسے پانی میں عکس بنتا ہے یا شیشے میں عکس بنتا ہے, ظاہر ہے عکس تو عکس ہے, وہ ریالٹی نہیں ہے. ایسے ہی سوشل میڈیمز پہ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں وہ عکس کی طرح ہیں, ان میں وہ ریالٹی نہیں ہوتی. آپ جب لوگوں سے ملتے ہیں, آپ جب لوگوں سے دکھ شیئر کرتے ہیں, خوشیاں بانٹتے ہیں, کیفیت فرق ہوتی ہے. اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں تک کمپیریزن کا تعلق ہے, کمپیریزن عام ملاقاتوں میں بھی ہوتا ہے, عام میل جول میں بھی ہوتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پر جو کمپیریزن کی دوڑ لگ گئی ہے نا, وہ بہت آگے چلی گئی. اس نے اتنے کروڑ کی شادی کی, ہم اتنے کروڑ کی کریں. ایک پروگرام ایسا ڈیزائن تھا, یعنی یہی مجھے تو, میں لوگوں سے ملتی تو یہی غم لوگوں کو مار گئے کہ 1 سال پہلے خاندان میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور اس سے بہتر کرنا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. ظاہر ہے کمپیریزن انسان کو ختم کرتا ہے. کمپیریزن کمز اپ ود اے لاٹ آف پرابلمز. دوسری بات اور بھی ہو گئی کہ سب لوگوں نے اپنی اتنا کماتے نہیں جتنا خرچ کرتے ہیں. نیڈز کے مقابلے میں آمدنی کم ہے. اب یہ چیز بھی انسان کو غم میں مبتلا کرتی ہے. یعنی آپ کا جو لائف سٹائل ہے, لائف سٹائل, اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں. ڈریسز کا سٹائل, رہنے سہنے کا سٹائل, ہر ایک کے, یعنی ہر جگہ پر آپ ایک چینج فیل کرتی ہو. سادگی. آج بھی میری کسی سے ملاقات ہوئی استاذہ, تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ جو خاتون ہیں وہ بہت ماشاءاللہ دیکھنے میں بھی ان کی پہن سے, رہن سہن سے ایک وسعتیں محسوس ہوتی ہیں, اور ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو دیکھ کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بس زندگی اجڑ گئی ہو. اور وہ تو میں اس کمپیریزن میں بھی آ رہی تھی کہ خواتین کی کیا خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ مرد کمانے کی مشین بننے کے بعد بھی وہ مشین اپنی کیپیسٹی کو پورا نہیں کر پا رہی ہے, اور عجیب ایک اچھا یہی وہ بات ہے جو ابتدا میں آپ نے کہی کہ پہلے تو خواتین زیادہ غمزدہ ہوتی تھی. جی, اب مرد زیادہ غمزدہ ہیں, کیونکہ مردوں سے ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, کیونکہ خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئیں, اور خواہشات کی وجہ سے, اور اس کے پیچھے لائف سٹائل کی مرد پریشر میں, جی وار ہے نا, جنگ ہے, اس کے پیچھے لائف سٹائل کی دوڑ ہے, اور وہ دوڑ زیادہ عورت کے ہاتھ میں کہہ سکتے ہیں. امپاورمنٹ کا دور ہے نا, تو ظاہر ہے کہ پھر یعنی مردوں کے لیے زیادہ بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا. اور جب عورت بھی اس دوڑ میں شامل ہوئی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں ایک دوسری بڑی بات ہے, عورت کا جاب کرنا, گھر سے باہر آنا, عورت کا کمانے کے لیے نکلنا ویسے تو لگتا ہے کہ خاندان کی بہتری کے لیے. بچے جو ہیں وہ الگ متاثر ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آج کل بچوں میں زیادہ اداسی پائی جاتی ہے. پہلے باپ جاتا تھا, اب ماں بھی جاتی ہے. ماں اور باپ دونوں چلے گئے اور بچوں کو سوشل میڈیا پہ مصروف کر گئے, یہ گیم سے مصروف کر گئے, گیم میں مصروف کر گئے. ظاہر ہے سوشل میڈیمز پہ ساری چیزیں ہی اویلیبل ہیں. تو جب بچوں کی مصروفیات بھی ایسے ہو گئیں تو نیچرلی
یعنی پورا خاندان ایک دوسرے سے کٹ گیا، ایک چھت تلے بیٹھے ہیں، ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر کوئی اپنی دنیا میں مصروف ہے، کسی کے آپس میں وہ روابط نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے غم بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی ساری اپسیٹ ہے، جس کی وجہ سے پریشر بڑھ رہا ہے. اور جب کسی سوسائٹی میں اتنا زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے تو معاشرے پرسکون نہیں رہ سکتے. وہاں قتل و غارت گری ہوتی ہے، وہاں وارداتیں ہوتی ہیں، وہاں کسی کی عزت کا پاس لحاظ نہیں رہ جاتا، وہاں کسی کے دکھ درد میں کوئی شریک نہیں ہوتا، وہاں کسی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رہ جاتا. ظاہر ہے ایک بگ چینج ہے جو سوسائٹی میں آ رہی ہے. جزاک اللہ خیر استاذہ. اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ہم آگے چلتے ہیں. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انتہائی اہم موضوع غم اور اداسی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. استاذہ غم اور اداسی پہ جس طرح ہم نے اب تک دیکھا کہ ہمارا لائف سٹائل کا چینج، ہمارا سوشل ڈسٹینسنگ پروگرام اور جو سوشل نیٹ ورکس پہ کنیکٹیوٹی زیادہ اور خاندانی نظام میں آپس میں مل جل کے بیٹھنا کم، ایک دوسرے کا لمس کم محسوس کرنا، پھر وہ جو ایک ہم نے لائف سٹائل سو کالڈ اپنا بدل لیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پریشرز ہیں اور کچھ خاندان کے ایسے لوگ ہیں جو صرف ان پریشرز کو کوپ کرتے رہ جاتے ہیں. خواتین کے اوپر بھی بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں مردوں کا لائف سٹائل چینج ہونے کی وجہ سے بھی. اور خواتین کس طرح کے پریشرز کو آج کے دور میں بیئر کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ غمگین زیادہ ہوتی ہیں یا وہ صرف دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کر کر کے اداس ہو رہی ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین کا غم مردوں کے نسبت کم ہو رہا ہے. مردوں کا غم زیادہ لیکن خواتین کو یہ غم بہت ہوتا ہے فلاں کا بچہ فلاں برانڈ میں اس کے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور میں بچے کو اسکول میں نہیں پڑھا پا رہی، یہ فلاں چیز پہنا پا رہی اور فلاں نہیں. بہرحال کچھ خواتین کے غم ہیں تھوڑے سے. اس میں کوئی شک نہیں، ہر طرح کے لوگ سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کا زیادہ شوق بھی ہے اور ان کی لگن ہے. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں تو ایک نئی ویو جو ہے نا جو بہت ڈینجرس ہے، اس ویو میں بچے بھی بہہ گئے. مرد تو گئے ہی تھے، بچے بھی گئے، گھر بھی گیا. اب تو خاتون کو اپنی فکر ہے. اب تو خاتون یہ کہتی کہ میں ہوں، میرے حقوق ہیں اور میری ذات ہے اور میری مرضی ہے اور میں جو چاہوں کروں. اب اسے گھر کی، بچوں کی، رشتہ داریوں کی اور بہت سی ایسی چیزوں کی پرواہ نہیں رہ گئی. آپ اوورآل دیکھیں بچوں کے ریزلٹس، بچوں کی ایجوکیشن، بچوں کے سارے معاملات بہت زیادہ متاثر ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں سوسائٹی میں اچھی مائیں بھی موجود ہیں، لیکن ایک آنے والی ویو ہے نا، اس یعنی جو کچھ سوسائٹی کے ساتھ بیت رہا ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں. اس وقت ویمن امپاورمنٹ کی وجہ سے جو چینج آ رہی ہے اس چینج میں توجہ بچوں کی طرف نہیں رہ گئی. اب فوکس جو ہے خواتین کا اپنے اوپر ہے، ان کی انرجی بڑھ رہی ہے، وہ بھی ان کا غم بھی بڑھ رہا ہے. ریاکشن ہے. مردوں میں بہت پریشر آیا، مرد ایک خاص قسم کی سٹیٹ میں گئے، گھروں کا فیملی لائف سٹائل اور ورک پلیس لائف سٹائل ایک تھوڑا چینج ہوا. وہ پریشر دوبارہ خواتین کے اوپر آیا کیونکہ بہت ایک سٹیج ہوتی ہے جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشر بیئر کر سکتا ہوں، اس کے بعد آپ کولیپس کر جاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے سوسائٹی میں کولیپس زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو کولیپس کا چینج ریاکشن ہے کہ خواتین بھی وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتی جو ان کے اوپر ہے. یعنی ایک حلقہ ہے خواتین کا، ابھی پوری سوسائٹی پہ تو وہ اثرات نہیں، لیکن بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ یہ اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے ہیں. اور مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ
یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی یعنی بہت زیادہ پڑھے لکھے حلقے میں اور بہت انٹلیکچوئلس میں ایسے ریاکشنز ہوں. آپ کسی ریموٹ ایریا میں کسی دیہاتی عورت سے بات کر کے دیکھیں, جی ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی وہ جذبات پروان چڑھ چکے ہیں. دیکھیے سوشل میڈیا کے توسط سے ہر فرد تک میسج پہنچ رہا ہے. جو چینج آ رہی ہے نا, اب اس کی ویو کو کوئی روک نہیں سکتا الا یہ کہ لوگوں کا رخ اپنے رب کی طرف ہو جائے. اور یقین کریں, غم ہو, خوف ہو, یا کسی بھی قسم کی یعنی نیگیٹو ایموشنز ہوں, ہر ایک چیز کا علاج اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے میں. ایک چیز مجھے ایسا لگتا ہے استاذہ کہ اگر کیونکہ شوہر اور بیوی اور ماں اور باپ بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہیں کسی بھی فیملی کا. یہی فیملی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو معاشرہ وجود میں آتا ہے, اسی معاشرے سے یہ سارا سیٹ اپ چلتا ہے. تو یعنی اگر کچھ پروٹوکولز, کچھ نارمز, کچھ چیزیں اگر دونوں پارٹنر بیٹھ کے لائف کے بارے میں, بچوں کے ایجوکیشن کے بارے میں, لائف سٹائل کے بارے میں طے کر لیں تو میرے خیال میں زندگی کافی آسان ہو جائے. یہ بات کہنے میں تو بہت کہ ہم سادہ نے سی ہے, کس ریس میں شامل ہونا اور کس ریس میں, ہاں ڈیفینیٹلی کہنے میں تو بہت سادہ سی ہے, لیکن آپ عورت کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں. عورت کیا بیٹھنا چاہتی ہے, عورت کیا ڈسکس کرنا چاہتی ہے. ہماری سوسائٹی کی ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی جو اب بیٹھ کے مسائل حل نہیں کرنا چاہتے. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مسائل حل کرو, میں اپنے مسائل حل کر رہی ہوں. اور اس ریس میں بچے بہت زیادہ متاثر ہو گئے. اس وجہ سے بچوں کے اندر بھی اداسی در آئی ہے, بچوں کے اندر بھی یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اگر اداسی بڑھتی ہے نا, آپ تنہا ہے, جتنا آپ تنہا ہوتے جا رہے ہوتے زیادہ تنہائی کی وجہ سے, اور پھر آپ یہ دیکھیں جتنی آپ کے اندر اداسی بڑھتی جائے گی تو آپ آلٹرنیٹ ویز پہ جاؤ گے. آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ سوسائٹی میں کتنا زیادہ غم بڑھ گیا, اداسی بڑھ گئی, ڈپریشن کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں نشہ کتنا بڑھ رہا ہے, اور کس ایج کے بچے یا بڑے زیادہ نشہ کر رہے ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری یوتھ, ہمارا بچہ زیادہ نشہ کر رہا ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے وہ واقعہ نہیں سنا جس میں بچوں نے آپس میں مل کے کہ ساری رات خوب ناچتے ٹاپتے رہیں گے, اس کے لیے زومبی ٹیبلٹس ہیں کوئی جو انہوں نے کھائیں, اور اس کے بعد یعنی جوش جنوں میں, ظاہر ہے کہ وہ ایک ریئل رویہ تو نہیں ہے, اپنے ساتھ والے کو مار ڈالا, بھری ہوئی پسٹل پاس ہے, اب ڈیسیژن نہیں کر سکتا نا مائنڈ. وہاں سے باپ کو فون کیا کہ مجھے آ کے لے جاؤ کہ میں نے قتل کر دیا ہے. باپ لینے کے لیے گیا, وہ پہلے ہی گھر چلا گیا, گھر گیا ملازم کو مار ڈالا. ماں نکلی, کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو, اس نے ماں کو بھی مار ڈالا. یعنی یہ اثرات ہیں سوسائٹی پہ. آپ یہ دیکھیں کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے. باپ جب گھر پہنچا تو سارا گھر ہی لٹ چکا تھا. اگر اصل میں دیکھیں تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, سوشل کانٹیکٹ نہیں ہے. غم اور اداسی اس حد تک بڑھ چکی, پریشر سوسائٹی کا اس حد تک بڑھ چکا. اور اس کو غم غلط کرنے کے لیے آپ میوزک تو ایک بہت بڑا سہارا سمجھا جاتا ہے. ظاہر کہ ہے میوزک کا سہارا ہے, اور ایسے گیت اور ایسی غزلیں اور ایسے لیرکس اور دیکھیں ایسی جی, چیز, اور پھر ایک شیطان کی اذان ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اذان دی جاتی. then this goes to the پھر تو آپ ظاہر ہے جو اذان دی جائے گی, جس کی طرف اٹریکٹ کیا جائے گا, جس کی طرف بلایا جائے گا, وہ کال اثر انداز تو ہوگی. اگر رب کی طرف بلانے والے محنت نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف کال نہیں دیں گے, تو نیچرلی لوگوں کو وہ کال تو اٹریکٹ کرے گی. اور میوزک کا مطلب صرف میوزک نہیں ہے. میوزک کا مطلب ایک طرف اگر حیا سے خالی ہونا ہے, اینڈ رزلٹ کی بات کر رہی ہوں, تو دوسری طرف جو ہے میوزک کی وجہ سے جو اثرات ہیں, گریجولی نشے کی طرف جانا بھی, انرجی چاہیے نا. میوزک کی وجہ سے انسان ایک اور کیفیت میں جاتا ہے. اس انرجی کے لیے کہیں نشہ کیا جاتا ہے, اور نشے میں پھر انسان رانگ ڈیسیژنز کرتا ہے, رشتوں کو بھول جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں سے آیا تھا اور میں نے کہاں جانا ہے.
انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معطل ہو جاتی ہے نا، تو ظاہر ہے اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی۔ ہماری شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں نا، جان کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت ہے، مال کی حفاظت ہے۔ تو یہ یعنی عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میوزک کو حرام کیا تھا نا، شراب کو حرام کیا تھا۔ تو اب سوسائٹی میں اگر دیکھیے تو میوزک کے بغیر آپ فون کال نہیں سن سکتے، آپ کسی جگہ میوزک سے بچ کے دکھا دیں۔ اور دوسری طرف نشہ عام ہے، چاہے وہ آئس ہو، چاہے وہ چرس یا کوکین کی صورت میں ہو، چاہے وہ شراب کی صورت میں ہو، اویلیبلٹی ہے ہر یعنی یہ طرف۔ چیزیں سکون دینے کے لیے اصل میں اگر آپ دیکھیں ایڈورٹائز تو کی جاتی ہیں، بٹ اصل میں آپ دیکھیں تو انسان سکون کی تلاش میں، لبرٹی چوک پہ لاہور میں ینگ بچیاں یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ یہ فلاں چیز لے لیں، چاکلیٹ لے لیں جس سے آپ کافی دیر تک اچھا سکون فیل کریں گے، یعنی نشے کی اتنی فارمز آ چکی ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ اور آپ کو نہیں پتا آپ کا بچہ گیا ہے وہ کیا کر کے آ گیا گھر واپس۔ ان سارے ماحول میں غم سم ٹائم ریئل ٹائم بھی ہوتا ہے، کسی سے کسی کا کوئی پیارا کھو گیا، کوئی بہت قیمتی چیز گم شدہ ہو گئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج ہو گیا، کسی پیارے کے کھو جانے پہ کسی کو غم ہے؟ اتنا نہیں ہے۔ کووڈ کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ رویہ انسانی تعلقات وہ نہیں رہے۔ یعنی باپ اگر ہاسپٹل میں گیا کووڈ کی وجہ سے تو بچے ملنے کے لیے نہیں جا رہے، بیوی ملنے کے لیے نہیں جا رہی، آپس کا تعلق جو ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں مجھے ایک ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا یہاں میو ہاسپٹل میں کوئی صاحب باہر سے آئے، ساری زندگی بچوں کے لیے کماتے رہے، جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ کوارنٹین کے لیے 14 ڈیز انہوں نے لگانے تھے، جسٹ ویسے ہی جیسے کسی سوسائٹی میں کسی کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے تو وہ ہاسپٹل رہے، تو وہ جن کی خاطر ساری حیات لگائی تھی ملنے کے لیے بھی نہیں آئے، کال کرنے کے باوجود نہیں آئے، ملنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ تو انسانی تعلقات میں تو بہت بڑا ایک گیپ آ گیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت کچھ دکھایا گیا۔ کووڈ میں ہمیں یعنی ہم نے بہت ساری بے حسیوں کو عملی طور پر چکھا ہے، پرکھا ہے، دیکھا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے نا انسان کسی اور کیفیت میں پہنچ گیا، انسان سکون میں نہیں ہے، انسان اپنی اصل پر نہیں ہے، انسان جن رویوں کا شکار ہے، جس طرح کے نیگیٹو ایموشنز اس کے اندر زیادہ ہو گئے، اسے اپنی زندگی کے لیے حل چاہیے، سلوشن چاہیے۔ اور اس کا سلوشن کیا ہے کہ انسان اپنے ہونے کو پہچانے، اپنے رب کی طرف لوٹ جائے، انسان اس لائف سٹائل کی طرف آئے جس لائف سٹائل کے ساتھ وہ سکون پا سکتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے کووڈ میں یعنی ایک وائرس ہے نا، اس وائرس سے بچنے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو گئے۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ ہی دھوتے ہیں نا، ہاتھ دھوئیں، چہرہ دھوئیں، اپنے آپ کو جتنے آپ کی جسم پر یعنی کپڑے ہیں، شوز ہیں یا باقی جتنا لوگ احتیاط کرنا چاہیں کہ اپنے آپ کو پورے طریقے سے وائرس فری کر کے گھر میں انٹر ہوں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اصل وائرس جو انسان کو لگا ہوا ہے نا، ابلیس کا وسوسہ بہت بڑا وائرس ہے، جس کی وجہ سے انسان برباد ہو رہا ہے اور اسے احساس نہیں ہے کہ ابلیس کس طرح سے انسان کو ہر وقت دکھ میں مبتلا رکھتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، فجر کے وقت انسان کو ابلیس تسلی دیے رکھتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، ابھی بہت وقت ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اور جب نماز کا وقت جا چکا ہوتا ہے تو پھر وہی آ کے کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ پھر انسان کو غم کیوں نہ لاحق ہو، اگر وہ مومن ہے تو اسے غم لاحق ہوگا، لیکن ہر فیلڈ میں یعنی کوئی ایمان والا ہے، کوئی اس راستے پہ ابھی پیچھے ہے، کوئی درمیان میں ہے، ہر کسی کو وہ اپنے لحاظ سے ڈیل کرتا ہے۔ تو ابلیس کا کام انسان کو
پریشان رکھنا، خوفزدہ رکھنا، غمزدہ رکھنا، استاذہ نا امید رکھنا۔ مطلوب رویہ کیا ہے غم کے موقع پہ؟ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ صبر، سیلف کنٹرول، پیشنس۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غم کے لیے دیکھیں جو دوا ہے نا، میں ریلی اس کا اتنا گہرا اثر پاتی ہوں، جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے ان کے زندگیوں میں بھی ایک بڑی چینج آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کھول دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصانات سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ ریلی یہی لائف ہے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کسی قسم کی مصیبت، اولاد کی طرف سے، مالی نقصان کے حوالے سے یا روزی کے حوالے سے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی حقیقت ہے زندگی کی۔ انسان یہ بھول گیا، اس لیے غمزدہ ہے کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ شعر تو تھوڑا اور موقع کے لیے، لیکن وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، ریالٹی ہے، ریالٹی ہے۔ یعنی ایک اللہ کے آگے اپنا غم بیان کرنے سے انسان ویسے بھی غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آزاد ہو جاتا ہے، وہی ہے غموں سے نجات دینے والا، اور انسان کو یہ یقین نجات دلاتا ہے کہ میں اللہ کا ہوں اور میں نے اس کے پاس جانا ہے۔ آئی ایم ریسپانسبل، آئی ایم اکاؤنٹیبل، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، میں نے اس کے سامنے اپنی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اور میں تو ابتلا کے لیے زمین پہ بھیجا گیا ہوں، بالکل، یعنی مجھے تو یہ بھیجا اس لیے گیا ہے کہ خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا، اور میں نے دیکھنا کہ رویہ میرا اللہ تعالیٰ کی جانب کیسا ہے، اور پھر ہم واپسی ہے۔ زندگی کا آسان اصول، بہت ساری بحثوں کی بجائے۔ اصل بات تو یہی ہے، اصل حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم غم کو نہیں، حق کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ جب انسان حق کو پہچان جاتا ہے تو اس کا رویہ کتنا بدل جاتا ہے۔ میں ضرور ایک غم کا موقع آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ ام سلیم جن کے بیٹے کی وفات ہو گئی، شوہر تجارت کے لیے گئے تھے، واپسی پر شوہر آئے، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی پہلے سے اچھا ہے، بچے کا انتقال ہو چکا تھا، الگ جگہ پر بچے کو رکھ دیا، شوہر کو کھانا دیا، انہوں نے کھانا کھایا، بیوی نے نہیں بتایا کہ کیا معاملہ ہوا۔ شوہر نے ساتھ وقت گزارنا چاہا، وقت گزار لیا، تب بھی نہیں بتایا۔ پھر کہنے لگیں ابو طلحہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ انہوں نے کہا اس کو واپس کر دوں گا۔ کہنے لگی پھر اپنے بیٹے پہ صبر کر جاؤ۔ ابو طلحہ حیرت زدہ تھے، یہ عورت ہے یا چٹان؟ کہنے لگے میں تو اس بات پر ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کروں گا، جو وہ کہیں گے میں اس پہ راضی ہوں گا۔ صبح ہوئی، رسول اللہ کی مجلس میں پہنچے، سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری رات میں برکت دے۔ ہاں، ایسے انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کے نتیجے میں تیار ہوتے ہیں، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے تیار ہوتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے، اس کو جان لینا چاہیے
یہ ملکیت بہت جلد ختم ہونے والی ہے. ہم اپنے مالک نہیں ہیں. اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آج ہم بھی اپنا لیں گے تو اتنے ہی مضبوط ہو جائیں گے. پھر غم غم نہیں رہے گا، اداسی اداسی نہیں رہے گی، ایک سکون آپ کے اندر اتر آئے گا. مان لیجئے ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بے شک. جزاک اللہ خیر استاذہ. بہت ہی خوبصورت پیغام. ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. جب لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے تو زندگی میں چاہے خوشی ہو یا غم، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک اور پروگرام میں کسی اور رویے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جس پہ بات کریں گے اور اللہ کی توفیق سے اس کا حل تلاش کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.